بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت انیس بن حذیفہ سے ہوئی۔ یہ وہ واحد صحابی تھے جنہیں بدر میں شہید ہونے کی سعادت ملی اور ایسے زخم آئے جن کے نتیجے میں شہادت واقع ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دراصل احد میں شرکت کے بعد لگنے والے زخموں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے تقریباً 30 ماہ بعد پیش آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 21 سالہ جوان بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں یہ رشتہ طے کرنا چاہا۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رشتہ پیش کیا، مگر وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا پیغام آیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے تو ان سے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ نے حفصہ کے رشتے کا ذکر کیا تھا تو میں خاموش رہا، شاید اس خاموشی کا آپ کو رنج ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف دل انسان تھے، فرمانے لگے وقتی طور پر مجھے بھی اس بات کا صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ میں نے خاص تعلق محبت سے آپ کو اس رشتے کی پیشکش کی اور آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ عمر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے رشتے کی تجویز سے کچھ عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مشورہ حضرت حفصہ کے رشتے کا ذکر اپنی ذات کے لیے مجھ سے فرما چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رازدانہ مشاورت کا ذکر آپ سے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ مبارک پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کا ذکر اپنے لیے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی خواہش کے احترام میں ضرور یہ رشتہ کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے 2 قریبی ساتھیوں کے سامنے حفصہ کا رشتہ پیش کیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا پیارا جواب دیا جس سے ان کی تسلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بیٹی کے رشتے کا جو انتظام کرے گا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان کو جو رشتہ عطا کرے گا وہ آپ کی بیٹی سے بہتر ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا عقد ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ جب ایک طرف وہ اپنی بیوی رقیہ کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھے تو دوسری طرف یہ احساس غالب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دامادی کا تعلق نہیں رہا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے کی پیشکش ہوئی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کی شادی ہو گئی اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اپنے والد کی جلالی طبیعت کا کچھ رنگ موجود تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نرم گوئی کی نصیحت کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت حضرت عائشہ کے ایک بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان دنوں ازواج میں سوت پن کے باوجود آپس میں دوستی بھی بہت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اور حفصہ کو نفلی روزہ تھا، ہم دونوں گھر میں تھی، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز تحفے میں آئی، ہم دونوں نے باہم مشورہ کیا نفلی روزہ کھول کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر روزہ کھول لینے کے بعد فکر ہوئی کہ نفلی روزہ توڑنے کا کہیں کوئی گناہ نہ ہو۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے سے پہلے یہ سوال پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ فرماتی ہیں کہ آخر وہ کس باپ کی بیٹی تھی؟ کہنے لگی کہیں سے کھانا آیا تھا، ہم نے کھانا کھا کر نفلی روزہ کھول لیا، اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بدلے آپ دونوں کو نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے بعض مصالحے کے تحت ایک ماہ ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کسی معاملے میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کی مداخلت میں عورتوں کے کیا معنی۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی آپ کی اپنی بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بولتی ہیں اور ان کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن اس سے ناراض رہتے ہیں۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناگوار گزری اور اپنی بیٹی حفصہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو عائشہ کی نقل کرتے ہوئے تم اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی کیا خوب جواب دیا، اے عمر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو معاملات میں بھی اب مداخلت کرنے لگے، اس کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی نہیں ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں بھی محفوظ ہو کر مسکراتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی ہے اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا کہ اتفاق سے حضرت حفصہ کا ماموں ان کے گھر آیا ہوا تھا اور وہ بے اختیار رونے لگیں اور کہنے لگیں یہ مت سمجھنا کہ میں کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق دے دی۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں اور وہ روزہ رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی تھی جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایات میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں کہا جب میری اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام ترجیحات اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ سے مجھے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا سبب حضرت عمر پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ کی تفسیر احادیث میں مذکور ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے ہاں شہد کا شربت پینے کے لیے ٹھہر گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیوی پر غیرت آئی اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ اس سے روکنے کے لیے اس شہد کے کسی نقص کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کوئی برا شہد پیا ہے، شاید اس کی مکھی فلاں بوٹی پر بیٹھی ہے اور اس کا رس چوستی ہوگی۔ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی ذکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفاست تباہ کے باعث کہ کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے یہ عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اے نبی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کیا ہے وہ اپنی بیویوں کی خواہش کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔